دوسری ان کے ایک دلیل جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر جو ہے صحابہ کے شکوے کے جواب تھا. وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ جو اس وقت ایک 14-15 سال کا نوجوان ہوا ہوگا، کیونکہ جیش اسامہ کے بعث کے بعد وہ واقع میں یعنی سفر میں اسی واقعے کے 2 مہینے کے بعد اس کی عمر 15-16 سال تھی. تو 15-16 سال کی عمر ہے. اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے مولا نہیں ہو، لست مولا، انما مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اسامہ جو ہے زید کا بیٹا ہے، زید غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ عرب میں یہ رسم ہے کہ اگر مثلا میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اس کے فرزند بھی میرے موالی کہلائیں گے، یعنی میرے آزاد شدہ غلام کہلائیں گے. اسامہ بذات خود آزاد شدہ غلام نہیں تھا، لیکن اس کا والد جو تھے زید آزاد شدہ غلام تھے، معتق تھے، عتق کیا تھا، آزاد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ مولا تھے، اس معنی سے کہ وہ ان کو آزاد کیا تھا. اب مولا کے معنی کی طرف ہم آئیں گے آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. مولا کے ایک اطلاق یہ ہے، ایک استعمال یہ ہے کہ آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے ہیں، اور آزاد کرنے والا جو شخص ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں. کیونکہ مولا کے معنی ہے احق اور اقرب. کیونکہ ایک شخص کسی کو آزاد کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اس نے اس کو آزاد کیا، تو اس کو کہتے ہیں. اس لیے آزاد شدہ کو، آزاد کرنے والے کو کہیں گے مولا، اور آزاد شدہ کو کیونکہ وہ اس کے گھر کا آدمی تھا، غلام جو تھا اس کے گھر کا آدمی تھا، اس کو آزاد کیا تو دوسروں کے بنسبت وہ زیادہ احق ہے، زیادہ اقرب ہے کہ وہ اس کا گھر کا آدمی رہ چکا ہے. تو اس لیے اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ مولا کہیں گے. دونوں کو، معتق کو بھی، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہیں گے، آزاد شدہ کو بھی مولا کہیں گے. تو یہ مولا کے معنی میں انشاءاللہ تعالی اگلے حلقات میں، اگلے جلسوں میں محرم سے پہلے ہم ان کو کور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بات بہت زیادہ ہے اس مقام پر، تفصیل بہت ہے، وہ آئے گا. تو اسامہ نے ان سے کہا کہ تو میرا آزاد، میں لست مولا، تم میرے مجھے آزاد کرنے والے نہیں ہو. مجھے آزاد کرنے والا یعنی میرا مولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ اسامہ کو بذات خود بفردہی بنفسہی اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کے والد کو آزاد کیا تھا، زید شہید، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ وہ غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی، موتا کے مقام پر، وہ جو آج بھی ان کا مزار موجود ہے اردن میں، شہر کرک میں. کیونکہ ان کے والد آزاد شدہ تھے، لیکن عرب میں یہ رسم ہے، اسلام میں بھی یہ رسم ہے کہ اس کے آگے والے نسلیں بھی وہ کیا کہیں گے؟ موالی کہلائیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے معانی القرآن الکریم لابی جعفر النحاس، الجزء السادس، سعودی عرب، جامعۃ ام القرآن، مکہ مکرمہ میں کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں. یہاں پر میرے عزیزو صفحہ نمبر 410 میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، وفی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اچھا، اور اس کے معنی کیا ہے؟ ایک قول ثالث یہ ہے انہ یروى عن ان اسامہ ابن زید، اسامہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لست مولائی، تو میرا آزاد کرنے والا شخص نہیں ہے، انما مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمیں جس نے آزاد کیا ہے، اس نے کس نے آزاد کیا ہے؟ ہمارا معتق کون ہے؟ ہمارا معتق آزاد کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. ٹھیک ہے نا؟ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو عزیزو اس کا جواب کیا؟ اس بات کو ان کے اکابر نے اپنی کتب میں بہت سارے اکابر نے دہرایا ہے. مثلا ملاحظہ فرمائیے دوسری کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض، ملا علی قاری کی شرح، جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 516 میں فرماتے ہیں، فرمانا کیا اس نے؟ اچھا، اس نے کہا کہ عمر نے وقد قال له عمر لعلی رضی اللہ تعالی عن امیر المؤمنین وسلام اللہ علیہ، عمر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا تھا اصبحت مولا کل مؤمن ای ولیہ علی لسان نبیہ، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر ہر مومن کے ولی بن چکے ہو،
اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسامہ ابن زید نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو میرا مولا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا ہیں؟ میرے آزاد کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو یہ اس نے بھی نقل کیا. اس کے علاوہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن جزء اول چھاپ دار الکتب المصریہ میں یہاں پر صفحہ نمبر 267 میں اسی واقعے کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اس کے علاوہ فیض القدیر میں بشرح جامع الصغیر عبد الرؤوف المناوی جزء سادس اس نے بھی صفحہ نمبر 217 میں اسی بات کو دہرایا ہے. میرے عزیزو اس کا جواب کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ابن اثیر الجزری نے بھی نہایت فی غریب الحدیث میں اس کو نقل کیا ہے. اچھا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو تم خود جو کہتے ہو کہ اگر کسی حدیث کی سند ہونی چاہیے تو اس حدیث کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر اسامہ نے یہ کہا کہ تو میرا مولا نہیں ہے، تو میرا آزاد کرنے والا نہیں ہے، میرا آزاد کرنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کیا یہ جملہ کہہ دے کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں نے آزاد کیا اس کو علی علیہ السلام نے آزاد کیا. یہ تو جملہ ہی غلط ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زید کو غلامی سے آزاد کیا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اس کو آزاد کیا. یہ تو جملہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو یہ مطلب ہی غلط ہے، یہ اس سے بنتا ہی نہیں، کوئی یعنی صحیح نہیں ہے. اگر اسامہ کا مطلب یہ تھا، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں اسامہ کے قول سے آزاد شدہ اور آزاد کرنے والی عتق والی مولا کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ موالی تھے، وہ غلام رہ چکے تھے پہلے، اس کا قرینہ موجود ہے. پہلی تو حدیث غلط ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں آگے پیچھے کوئی جواب میں کوئی مناسبت نہیں. اگر یہ بھی کہیں کہ یہاں پہ محبوب کے معنوں میں ہے کہ تو میرا محبوب نہیں ہے، میرا محبوب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلی بات یہ ہے عزیزو، یہ بات جملہ بہت اہم میں کہنے والا ہوں، اس کو یاد رکھو. جماعت عمریہ کا میں نے کیا کہا کہ ان کے مذہب کی اساس جھوٹ پر ہے، اور ان کے مذہب کا دوام بھی جھوٹ پر ہے، اور ان کو دفاع میسر ہی نہیں جھوٹ کے علاوہ. یاد رکھو کہ مولا محبوب کے معنوں میں نہیں آتا. مولا میں اب کتب لغت میں دکھائیں گے آپ کو، محب کے معنوں میں ذکر کیا ہے، محبوب کے معنوں میں ذکر نہیں کیا ہے کسی نے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ من کنت مولا، کس کا مطلب یہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا محبوب ہے. یہ خود اہل لغت نے، ہم لغت کے کتب آپ کو دکھائیں گے، اہل لغت کے کتب جو معروف مشہور عربی کے جو قابل، جیسے صحاف اللغہ ہے، جیسے تاج العروس ہے، جیسے کتاب العین ہے، جیسے کتاب الجیم ہے، فروق اللغویہ ابن ابی ہلال ہے، یہ جو معروف مشہور جو مراجع ہیں لغت کے. اب کوئی مثلا چھوٹا موٹا جس کی بات پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا، اردو زبان میں ڈکشنری لکھتا ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، اس کا بات کا کیا اعتبار؟ انہوں نے محبوب کے نام پہ کوئی ترجمہ نہیں کیا. محب جی ہاں، ناصر جی ہاں انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. اب محبوب نہیں ہے. اب دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سارا استدلال، اگر صرف اسی جملے کو یاد رکھیے آپ، یا آگے جا کر ہم تفصیل سے بات کریں گے مولا کے معنی پر، کہ معنی کا مولا کا مطلب کیا ہے. اور یہ اتنا اتم معنی ہے اور اتنا خالص معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لفظ امام کا بھی استفادہ کیا کہ میرے بعد تمہارا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے بعد تمہارا میرا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وارث کا لفظ استعمال کیا کہ میرے وارث امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وصی کا لفظ استعمال کیا کہ میرے بعد تمہارا وصی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. فرمایا کہ ان کی طاعت واجب ہے جس طرح میری طاعت ہے، ان سے تمسک واجب ہے جس طرح مجھ سے اور قرآن سے تمسک واجب. جہاں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خطبہ غدیر میں استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ لفظ مولا جو ہے اتنا اتم ہے، اتنا عالی ہے، اس میں اتنے معانی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ میرا آپ کا ادار ہے مجھ پر، آپ کی طلب ہے، قرض ہے جو میں آگے جا کر انشاءاللہ ادا کروں گا، کہ لفظ مولا کے متعلق جب بات کریں اتنا اتم ہے، اتنا عالی ہے کہ کہتے ہیں کہ مولا کہ کیوں امام نہیں بولا ہے، مولا بولا. لفظ امام بھی بولا ہے، لیکن مولا کے لفظ میں جو معانی ہے، جو ڈیپتھ ہے، جو اس میں جو جامعیت ہے اور اس میں جو حق طاعت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے الفاظ میں. اب وہ آگے جا کر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ جملہ آپ یاد رکھیے کہ مولا محبوب کے معنوں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، محب کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ سوچئے تو ان کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کے سارے استدلال جو ہے نا، جیسے خاکستر
خاکستر کا ایک ڈھیر ہو, بہت طوفان آ جائے, سخت طوفان آ جائے, وہ خاکستر کیا ہوتا ہے, اڑ جاتا ہے, اس کا اثر ہی نہیں رہتا نا. اس طرح ان کے سارے استدلال, ان کے سارے مزعومات سب باطل ہو جاتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی, مثلا شکایت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک لونڈی پہ انہوں نے قبضہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے دوست ہیں, من کنت محبہ فعلی علیہ السلام محبہ, کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے دوست ہیں. اس کوئی مناسبت ہی نہیں بھائی, دوست بھی ناجائز قبضہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست بھی ناجائز قبضہ کر سکتا ہے کسی چیز پر. یہ اس محبوب بھی مان لیں نا, محبوب بھی مان لیں, چلے من کنت محبوبہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کے داماد ہیں, محبت اپنی جگہ, لیکن انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے. یعنی اس دونوں میں کوئی موافقت ہی نہیں ہے. جواب میں جو من افصح من نطق بالضاد ہے, جو عرب و عجم میں ان جیسا فصیح بلیغ نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. اعطیت جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع کلام عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جامع کلام کا مطلب کیا, کہ الفاظ مختصر, الفاظ قلیل, لیکن معانی ابحار, سمندریں, معانی بہت زیادہ. حکمت ان کے کلام میں بہت نہایت, جتنا سوچتے جائیں اتنے حکمت کے زاویے نکلتے ہیں. اچھا, شکایت کچھ اور ہو رہی ہے, ایسے جواب دے رہے ہیں جو شکایت کا ازالہ ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. شکایت کا ازالہ کرتا ہے بھائی, میں کہوں دوں کو فلان آدمی, آپ کے بیٹے نے میرا شیشہ توڑ دیا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے بیٹے سے بھی محبت کرو. چلو محبت کرتے ہیں, اس نے شیشہ توڑا ہے, پیسے دے دو, اس کو ڈانٹو, صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہنے کہ مولا کا یہ اولا بالتصرف, کہ اس کو ہر چیز جس طرح مجھے حق تصرف ہے, خمس میں جیسا تصرف کروں, یا تمہارے مال میں جس طرح تصرف کروں, ٹھیک ہے نا, تمہارے نفوس میں جس طرح میں تصرف کروں, میرا حکم نافذ ہے, اسی طرح ان کا حکم نافذ ہے. تو یہ سوال و جواب میں جو موازنت ہے یہ واضح ہے, کسی کے لیے پوشیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں بھی من علی ولیکم من بعدی, امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بعد آپ کا ولی ہے, آپ کا صاحب اختیار ہے. یعنی اس نے لونڈی پہ اگر تصرف کیا ہے تو کیا بات ہے, کنیز پہ اگر تصرف کیا تو کیا اس کو تو ہر چیز پہ تصرف کرنے کا حق حاصل ہے, سمجھ میں آئے. لیکن اگر یہ کہنے کو آپ کا دوست ہے, یہ شکوے کے ازالے کے جواب میں نہیں ہے. تو اسی لیے اس زمانے میں دیکھیے, ہر ایک اہل زبان ہوتا ہے. میں آپ سے بات کہتا ہوں, میں تو اہل زبان نہیں, اردو زبان میں آپ لوگ اہل زبان ہیں, بہت سارے آپ میں سے. لیکن آپ نے کہ غیر زبان والے اگر کوئی کسی جملے کو اٹھاتا ہے نا, جو نیا اردو سیکھتا ہے, تو وہ اس بہت سارے ایسے جملے جو اس کو بات نہیں سمجھ نہیں آتی, وہ غلط کر جاتا ہے. لیکن جو اہل زبان ہے اس پہ شک ہی نہیں ہوتا ان کو. مثلا آپ نے اپنے والد سے بات کی, کوئی بہن اپنی بہن سے بات کرتی ہے, کوئی ٹیچر اپنے شاگرد سے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو اہل زبان ہے, اردو ان کی مادری زبان ہے, جو وہ بات کرتے ہیں ان کو مطلب خوب سمجھ آتا ہے. لیکن ایک باہر والا آدمی آتا ہے, تو اس نے ابھی نیا اردو سیکھا, تو اس کو جو بات کا بتنگڑ بنا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں بولا, اس کی بات سمجھ نہیں آئی, بھائی اس نے اس کے جملے کے مختلف پہلو نکلتے ہیں. لیکن اہل زبان کبھی اس میں شک نہیں کرتا. اس لیے جو صحابہ براء ابن عازب اور بریدہ الاسلمی, جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جمع صحابہ میں شکایت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب انہوں نے سنی, کیونکہ اہل زبان تھے, تو ان کے ذہن میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ بالکل امامت اور حق طاعت اور حق تصرف کے معنوں میں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. اچھا, اب آتے ہیں اسامہ کے قول کی طرف. اسامہ اگر امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کہا ہو کہ تم میرا محبوب نہیں ہے, حالانکہ کیا ہے, مولا محبوب کے معنوں میں نہیں آتا, ہم فرض کرتے ہیں محبوب کے معنوں میں آتا ہے. تم میرا محبوب نہیں, میرا محبوب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ اتنا بیوقوف تھا. آپ تو کہتے ہیں صحابہ, یہ اسامہ کیوں ایسا کہہ دے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے, حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے المؤمنون بعضهم اولیاء بعض, مؤمنین آپس میں, ان کی آپس میں محبت ہے, دوستی ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن کریم, قرآن مجید تو یہ تو فرماتا ہے مسلمان آپس میں ان کو محبت ہونی چاہیے. اسامہ ایسا جملہ کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اگر یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے, ٹھیک ہے نا,
وہ مناسبت ہو سکتی ہے اس بات سے اگر اسامہ نے واقعا اتنا بیوقوف تھا، اتنا قرآن سے نا واقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ سب مسلمان آپس میں ان کو محبت کرنی چاہیے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی ایسا کام ہی بھی نہیں کیا کہ اسامہ کو مثلا انہوں نے مارا ہو، کبھی ایسے کیا ہو کہ وہ کہتے کہ آپ میرے دوست نہیں ہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ حدیث جو ہے نا اسامہ والی، یہ اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں. ان کے اکابر نے اپنے کتب میں ذکر کیا ہے، مناوی نے فیض القدیر میں، نحاس نے معانی القرآن میں، ملا علی قاری نے شرح شفا میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں. یہ شیعوں کے خلاف ایک ایسی حدیث جس کا کوئی سند ہی نہیں ہے کہ یہ سبب ہے خطبہ غدیر کا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کہ بعض ایک اور سبب دوسروں ان جماعت عمریہ نے جو ذکر کیا ہے کہ سبب ہے خطبہ غدیر کا، وہ کیا ہے؟ ان کے بعض اکابر نے ذکر کیا، بڑے علماء نے ذکر کیا، اور یہ اپنے کتب میں ان باتوں کو دہراتے بھی ہیں، گرچہ عوام میں یہ نہیں دہراتے، اپنے کتب میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے واقعی افک میں جو ہوا تو کہ عائشہ پہ تہمت لگی کہ اس نے غلط کام کیا. تو ان کا عقیدہ یہ ہے، جماعت مخالفین کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نزدیک واقعی افک عائشہ کے متعلق نہیں. واقعی افک عائشہ کے متعلق ہے لیکن عائشہ پہ تہمت نہیں لگائی گئی. وہ عائشہ نے تہمت لگانے والی تھی ہمارے نزدیک. وہ کیا واقعہ تھا کہ عائشہ نے تہمت لگایا تھا کن سے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیویوں کو سوائے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد سے محروم رکھا تھا. صرف ان دو ہستیوں کو اولاد دیا، عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تو دنیا سے جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود عائشہ کہتی میں ان کا سیاست کرتی ہوں، ان کے اپنے کتب میں موجود ہے، وہ اپنی جگہ. حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی، بہت نہایت خوبصورت. دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے رحم سے ہیں، وہ ان کی بطن سے ہیں، اور ان کی بچپن میں وفات ہو چکا تھا. اور وہ جبرائیل بھی آئے تھے، واقعہ مشہور ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ یا زندہ رہیں یا امام حسین علیہ السلام زندہ رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے سر کے واسطے، اور اسی لیے ان کی وفات ہو گئی تھی. اچھا، تو ان پہ یہ تو مسلم میں بھی موجود ہے، کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگایا گیا تھا، اور ان کی دامن کی تطہیر کے لیے سورہ نور کے آیات نازل ہوئے تھے ان کی برات کے لیے. اچھی بات. لیکن اس واقعے کو چھوڑتے ہیں، ابھی وفق پہ ہماری بات نہیں ہو رہی. ابھی بات ہو رہی ہے کہ جماعت عمریہ کا کیا کہنا ہے. کہتے ہیں من کنت مولا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا غدیر میں کیونکہ واقعی افک میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے انہوں نے کہ کیا چکر ہے کہ عورتیں تو بہت ساری ہیں، عائشہ پہ اگر تہمت ہے تو اس کو چھوڑ دیں، طلاق دیں، جانے دیں اس کو. اللہ نے آپ کے لیے کیا کمی ہے؟ آپ جو ہے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان سے شادی کر لیں، جانے دیں ان کو، طلاق دے دیں. اچھا، طلاق کا مشورہ دیا تھا. تو پھر یہ بات جو تھا منافقین نے اس کے بات کا پتنگڑ بنا دیا تھا. تو اس بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا، دوست اچھی بات ہے، کیونکہ محبوب کے معنی میں تو آتا نہیں ہے، تو دوست کے معنوں میں آپ لیں گے یا ناصر کے معنوں میں لیں گے. لیکن اس شکایت میں اور اس جواب شکایت میں کوئی مناسبت تو ہے تو نہیں. اب جواب آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید. یہ کتاب عزیزو الجامع لاحکام القرآن الجزء الاول، چھاپ طبع مطبعۃ دار الکتب المصریہ بمصر، سنہ 1935 میں کتاب چھپی ہے مصر میں. یہاں پر 267 میں وہ رد کرتے ہیں شیعوں کے قول کے. الجواب الرابع، 7واں جواب، کہتا ہم چوتھا جواب ہمارا یہ ہے کہ ان علی علیہ السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك في عائشة النساء سواها كثير. کہتے ہیں قرطبی صاحب کہ قضیہ افک میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کے علاوہ دوسری بھی عورتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں. اب یہ بدنام ہو چکی ہے. ہم تو کہتے ہیں افک کا قضیہ عائشہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا نا شیعوں کے نزدیک. اور یہ جواب لے کے آتے ہیں شیعوں کے مقابلے میں. دیکھیں جماعت عمریہ کی ہٹ درمی دیکھیں
کہ شیعوں کا رد کرتے ہیں وہ اپنی ہی جھوٹی احادیث سے، جن احادیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ یہ قرطبی سے کہتے ہیں، تیمیہ سے کہتے ہیں، فرض کریں سیف آمدی سے کہیں کہ بھائی اگر تم شیعوں کا رد کرتے ہو کہ رافضہ یہ کہتے ہیں ان کا رد یہ ہے، تو وہ حدیث لے کے آؤ. پہلی مناظرہ کا اصول یہ ہے، استدلال کا یہ اصول ہے کہ تم وہ حدیث لے کے آؤ جو شیعوں کے نزدیک مقبول ہو. یہ احادیث جو تم لے کے آتے ہو یہ تو تمہارے مذہب میں بھی ان کا کوئی اسند سند ہے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے جھوٹ پر، ان کے افتراء پر ہم ابھی دلیل پیش کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. شق ذلك علیہا، یہ جب فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو عائشہ پہ بڑا گران گزری یہ بات، اس پہ سخت گزری کہ یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ مجھے طلاق دیا جائے. اچھا، فوجد، بس کیا ہوا، عائشہ کو غصہ آ گیا تو اہل نے منافقین جو تھے ان کو موقع مل گیا، فطعنوا علیہ واظہروا البراءۃ منہ. منافقین کو دیکھو، عائشہ کو جب غصہ آیا تو منافقین کو تو مجال مل گیا کہ منافقین نے طعنہ دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور ان سے اظہار بیزاری کی منافقین نے. تو ان منافقین کے جواب میں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا المقال ردا لقولهم، ان منافقوں کے جواب میں یہ جملہ کہا ہے، وتكذيبا لهم فيما قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه. اور ان منافقین نے جو طعنہ دیا تھا، جو اظہار بیزاری، اظہار براءت، اظہار دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے جواب میں کہا من كنت مولا فهذا علی المولا. ہم قرطبی صاحب سے کہنا ہے، قرطبی صاحب آپ کہتے ہیں کہ من کنت مولا محبوب کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو ایک محبوب کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، محب کے معنوں میں جی ہاں ذکر کیا، محبوب کے معنوں میں ذکر نہیں ہے، مان لیا چلو وہ بھی چھوڑتے ہیں، محبوب کے معنوں میں آتا ہے. اگر منافقین کے جواب میں، منافق کون ہے عزیزو؟ بھلے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق جب آپ کے پاس، سورہ منافقین قرآن، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں، یعنی جھوٹی شہادت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ شہادت دیتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں آپ کی رسالت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، زبان پہ ہے، دل میں کوئی، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی شہادت دیتے ہیں یار ہم، ٹھیک ہے نا، یہ شہادت دیتے ہیں جھوٹے. اچھا، تو منافقین جو ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ اعتقاد ہے ہی نہیں، ان کو کہہ دیں من کنت مولا، من کنت مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی علیہ السلام سے بھی محبت کرے. تو منافق کیا محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، محبت کر بھائی. کوئی اگر کوئی شکوہ ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، ان دونوں میں کوئی موازنت، کوئی مناسبت ہونی چاہیے نا. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ چائے میں شوگر نہیں ہے، چائے آپ نے لے کے آئے نا، چائے کی پیالی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے گھر آیا ہوں، میں نے کہا چائے میٹھی نہیں ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے نمک لے کے آئے میرے لیے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ صاحب خانہ بڑا ہی پاگل آدمی ہے. بھائی ہم نے کہا چائے میں شوگر نہیں ہے، وہ کہ مسالہ لے کے آتا ہے، مرچ لے کے آتا ہے، گرم مسالہ لے کے آیا، نمک لے کے آیا. مطالبے میں اور جواب مطالبہ، سوال اور جواب میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. منافقین نے تانا لگایا کہ دیکھو عائشہ کون سے، عائشہ کو بیزاری ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، عائشہ کو انہوں نے دیا، عائشہ کے لیے انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ طلاق دے دو، ٹھیک ہے بھائی. تو اس کے جواب میں منافق جو ایمان ہی نہیں رکھتے رسالت پر، کیا ہے محبت کرو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ آپ ہی سے محبت نہیں کرتے تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا محبت کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے جواب میں تو ایسا جملہ کہنا چاہیے تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ گمان غلط نہ رکھو، انہوں نے اپنے خلوص سے مثلا مجھے یہ مشورہ دیا تھا لیکن میں ان کے مشورے کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح جواب دینا چاہیے تھا نا. یہ مشورہ کہ وہی میں کہہ دوں کہ پانی میں گرم ہے، ٹھنڈی پانی لے کے آؤ، تو آپ وہاں سے کیا لے کے آئے، وہاں سے فرض کریں کہ میرے لیے کیا لیں، کہ فرض کریں کہ روٹی لے کے آئے، یا وہاں پہ کوئی مثلا ٹی وی آن کر دیں میرے لیے. بھائی وہ میں نے ٹھنڈا پانی مانگا، آپ ٹی وی آن کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ میں آ رہی. اب اس کا جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے
نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم طلاق دے دو، پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر دیا بیان فرمایا. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک جو شیعہ قضیہ افک جو ہے وہ متعلق ہے حضرت ماریہ قبطیہ سے، اصل قضیہ اور ہے. اور ان کے اپنے کتب میں قضیہ افک جو ہے وہ کس سن کی بات ہے عزیزو؟ سنہ 5 ہجری کی بات ہے. جھوٹے کا حافظ نہیں ہوتا. حافظ قرطبی جماعت عمریہ قضیہ افک سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. سنہ 5 ہجری جب غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ المریسع بھی کہتے ہیں، وہ سنہ 5 ہجری، بعض اقاویل میں سنہ 6 ہجری میں پیش آیا. ٹھیک ہے نا. اکثر کہتے ہیں سنہ 5 ہجری قضیہ افک. قضیہ غدیر کا واقعہ سنہ 10 ہجری کے اواخر کی بات ہے. اواخر کی بات ہے. تو بھائی ایک دفعہ 5 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے درمیان گرمی کی شدید حالت ہے. بھائی حجاج سب اپنے وطن کو جانے پہ تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کبھی پیدل سفر کیا؟ آپ لوگوں نے پیدل سفر نہیں کیا کبھی؟ آپ لوگوں نے کبھی پیدل سفر کیا؟ آپ نے؟ کسی نے؟ میں نے سفر کیا پیدل. انسان جب پیدل چلتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بہت تک جاتا ہے انسان. پھر 1 دن 2 دن 3 دن چوتھے دن بہت تک جاتا ہے. آپ کی پلان ہوتی ہے کہ جلد از جلد میں منزل کو پہنچ جاؤں، وہاں پہ آرام کروں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شخص آپ کو گرمی میں روک دے بلا وجہ، تو اس کے لیے کوئی اہم بات ہونی چاہیے. وَإِلَّا یہ روکنے یہ بہت ہی ناخوشگوار ہے. ظلم ہے انسان مسافر پر. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ابھی آپ ٹرین پہ بھی جا رہے ہو نا، مثلا فرض کریں آپ پشاور سے جا رہے ہیں کراچی، کوئی شخص آپ کو اتار دے ٹرین سے بیچ کے راستے میں، مثلا ملتان میں کہیں اتار دے بلا وجہ فالتو بات کے لیے. وہ اپنی بیوی کی کہانیاں سنائیں کہ میری بیوی پہ تہمت لگی تھی، کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا اس سے محبت کرو. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے بابا جی آپ پاگل ہو گئے، چھوڑ دو یہ بات. سب کوئی نہیں کرتا اس طرح. ٹھیک ہے نا. گرمی کی حالت میں سب کو روک دیا. بھائی 5 سال کے بعد یاد آیا 5 سال کے بعد یاد آیا کہ بھائی وہ میری بیوی کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام نے جو مشورہ دیا تھا، اے منافقو مجھ سے محبت کرتے ہو ان سے بھی محبت کرو. منافق آپ سے محبت ہی نہیں کرتے، ان سے کیا محبت کریں؟ پھر جملہ بھی ایسے بولیں جو اسے موافقت رکھتا ہو. پھر 5 سال کے بعد حضرت آپ کو کیسے یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے سقیم بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان. یہاں پہ غزوہ بنی المصطلق وہی غزوۃ المریسی، غزوۃ بنی المصطلق اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. کتاب المغازی صفحہ نمبر 732. اچھا یہ کب واقعہ پیش آیا تو عزیزو؟ یہ کتاب ہے فتح الباری للحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء 7، چھاپ مکتبۃ السلفیہ، صفحہ نمبر 430. یہاں پر ان حدیث الافک كان سنة 5 إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة توقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في سنة ذي القعدة سنة 4. حدیث افک جو ہے سنہ 5 ہجری کو پیش آیا، 5 ہجری کو پیش آیا، کیونکہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ یہ واقع ہوا نزول حجاب کے بعد، اور حجاب کا واقعہ ذی القعدہ 4 ہجری، ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے جو سنہ 5 ہجری. ٹھیک ہے نا. اس لیے سنہ 5 ہجری کے اوائل میں اور حدیث غدیر سنہ 10 ہجری کے اواخر میں، یعنی 5 سال بھی نہیں، 6 سال کا فاصلہ ہے، 6 سال کا فاصلے کے بعد پیش آیا. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے امتاع الاسماء بمان النبی من الاحوال والاموال والحفدۃ والمتاع للمقریزی. جلد کون سا بھائی؟ جلد نہیں لکھا بھائی. اچھا. الاختلاف فی تاریخ غزوۃ بنی المصطلق، غزوہ بنی مصطلق غزوہ مریسی میں ہی واقع پیش آیا. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ 5 یا 6 ہجری کی بات ہے. یہ بھی کہتے ہیں 5 یا 6 ہجری کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. سنہ 5-6 ہجری کا ایک واقعہ ہے، اس کو جوڑ دو سنہ 11 ہجری، اور یہ ان کے محققین کی بات ہو رہی ہے بھائی، ان کے محققین اور اکابر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا